چیز جیسے میں علی بھائی آپ سے ذکر کروں گا ایک چیز خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تلبیس ابلیس میں، ایک جن کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک بندہ تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، ایک بت بنایا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو ایک بندہ اس کو بڑا غصہ چڑھایا، مسلمان تھا، اس کو بڑا غصہ چڑھایا، یہ دیکھو انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ تو ایک دفعہ بڑا عزم کر کے نکلا غصے سے کہ میں آج اس بت کو توڑ دوں گا اور اس کو توڑوں گا تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ کے یعنی شرک سے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے محفوظ ہو سکیں۔ تو وہ نکلتا ہے تو رستے کے اندر اس کو ایک ابلیس ملتا ہے، ایک بندے کی صورت میں، بوڑھے آدمی کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں فلاں بت کو توڑنے جا رہا ہوں، دیکھو اس نے گمراہ۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا فائدہ، تم تھوڑی کر رہے ہو، وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے ہیں، تو تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں پھر بھی توڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا۔ وہ نہ مانا تو آخر کار اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ فائدہ دوں اس کے بدلے تو تم پھر چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ، تمہیں گھر کو اگلے دن جو رات کو صبح اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے سے تمہیں 2 دینار یعنی 2 گولڈ کوئنس ملیں گے، روزانہ ملا کریں گے، تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں جا کے۔ وہ چلا گیا اور جا کے سو گیا۔ سویا تو اس نے اپنا تکیہ کو اگلے دن صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو واقعی 2 گولڈ کوئنس موجود تھے۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلو یار یہ اچھی بات ہے۔ پھر اگلے دن بھی دوبارہ رات کو سویا، اس نے کہا کہ صبح مل جائیں گے 2 کوئنس، لیکن صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ غصے سے کیا، اس نے دوبارہ اپنی تلوار پکڑی ہے کہ میں جا کے اب اس کو دوبارہ توڑتا ہوں۔ تو اس وقت پھر اس کو وہی بندہ بوڑھا ملا رستے میں۔ تو اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جو توڑنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لیا، اس کو گرایا باقاعدہ اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا بوڑھے آدمی نے۔ اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں۔ تو پہلے جو تم نے جب تم گئے تھے نا اس ٹائم تمہیں غصہ اللہ کے لیے آیا تھا، یعنی تمہارے اندر اس ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے تم نکلے تھے۔ اس وقت میرا تمہارے پر کوئی بس نہیں چل سکا تھا، لیکن اب جو تھی ہے نا، اب تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اب تو تم صرف مال کے لیے یہاں پہ جا رہے ہو کہ تمہیں مال نہیں ملا تو تم غصے میں جا رہے ہو۔ تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نہیں واللہ عالم، اس کی حقیقت نہیں میں پتا، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ جیسے آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ میں اپنی زبان سے اپنے گھوڑوں کے، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا جو تو مرضی کر لے میرے بندوں کے اوپر، ایز لانگ اگر ایک بندہ ایمان پر ہے اور اگر اس کے ساتھ قرآن و سنت اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اصل میں انسان جب ڈرتا ہے نا تو شیطان حاوی ہوتے ہیں۔ انسان مضبوط ہو، ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ کے لیے خاطر، اللہ کی خاطر میں یہ، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہت رسک ہوتا ہے ان کو کچھ کرنا، خاص طور پہ ان کے لیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، دین کو پکڑ لو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو، اس کے بعد ڈر